اور بھائی کرتی نا بیوقوفی والی بات. اچھا اس لیے تو ہم کہتے ہیں جتھے وابی اتھے عقل کوئی نہیں, جتھے عقل ہے اتھے وابی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. بھائی ہم نے کب کہا کہ ساری کرامات ولی کے اختیار میں ہوتی ہیں؟ ہم نے کب کہا؟ سمجھ گیا. ہم تو سارے کے سارے معجزات بھی نبی کے اختیار میں نہیں مانتے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. ایسے ہی پولیو کی خوراک نہ لینے سے پولیو آپ کے بچے کو پکڑ سکتا ہے. السلام علیکم جی. آج ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں ایک علامہ صاحب کی ویڈیو پر. وہ ان کو علامہ صاحب کہا تو نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو علامہ صاحب کہلواتے ہیں, جیسے میں نے بھی کہہ دیا, اور وہ ایک لحاظ سے علامہ صاحب تھے بھی سی, لیکن مجھ سے پنگا لینے سے پہلے. اب جب سے انہوں نے مجھ سے پنگا لیا تو میں نے پچھلی ویڈیو کا جو ٹائٹل تھا اس میں بھی ولامہ لکھا ہے, اور وہ بان بھی ولامہ چکے ہیں. اب جو بندے پنجابی اچھی طرح جانتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, اور وہ بھی جانتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ علامہ اور ولامہ میں کیا فرق ہے. خیر دیکھو کہ انہوں نے میرے بارے ویڈیو بنائی ہے, اور ویڈیو میں جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا جو ہے نا وہ خچے لگائی ہیں, مطلب کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں کہ ایک دفعہ یار چلو بندہ ویڈیو بناتا ہے, چلو کوئی نہیں, ہو جاتی غلطی کسی ایک آدھ بات میں, بندہ کوئی ایک آدھ جو ہے نا وہ بندے کے تضاد نکل آتے ہیں, لیکن چلو بندہ بعد میں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. ویڈیو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یار میں ادھر ہی جو ہے نا وہ چولے مار رہا ہوں تو میں اس کو اپلوڈ ہی نہ کروں. لیکن انہوں نے خود ہی کہا ہے اپنی ویڈیو کے اندر کہ جتھے وہابی اوتے عقل نہیں, جتھے عقل اوتے وہابی نہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ یا تو انہوں نے کچھ پی کر یہ ویڈیو بنائی ہے, میں وہ ثابت کرتا ہوں کہ میں اس طرح کیوں کر رہا ہوں, یا تو انہوں نے کچھ پی کر ویڈیو بنائی ہے, یا ان کے جو آفس ہے یا ان کا گھر ہے یا جو بھی واللہ عالم جس روم کے اندر یہ بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں اس روم کے اندر کوئی وہابی ہے جو ان کے جو ہے وہ یعنی گھس کر بیٹھے وہاں پہ, کیونکہ ان کا اپنا ہی قول ہے کہ جتھے وابی ہوتے عقل نہیں, جتھے عقل ہوتے وابی نہیں. انہوں نے ویڈیو شروع کی تو ویڈیو کو شروع کرنے انہوں نے ایت تلاوت فرمائی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں آپس میں جنا ایک دوسرے میں یعنی فرقے بنا کر ان میں نہ بٹ جاؤ. تو اب پہلے آیت یہ پڑھی کہ فرقے نہ بناؤ, اور پھر پوری ویڈیو اسی موضوع پر بنا دی کہ یہ جو انس بن ضیاء ہے یہ اپنی ان کو جو بزرگ ہیں ان کے کفر کے شرکیہ عبارات کا جو ہے وہ دفاع کرے. اب سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کریں کہ کتنی چول والی یہ بات ہے, مطلب پہلے ایک آیت پڑھ رہا ہے اور پھر پوری ویڈیو جو بنائی وہ آیت ہی اس پوری ویڈیو کے خلاف ہے. یعنی آیت کہہ رہی کہ فرقے نہ بناؤ, اور یہ بندہ پوری ویڈیو بنا رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ فرقے کا دفاع کرو. یہ بندہ اس نے میری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے, اس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے اس کو کچھ ویڈیو دیکھی ہیں, اور اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں ہر ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہوں کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں جسٹ مسلمان ہوں. اب ایک بندہ جو یعنی اگر احترام کی بات ہو تو میں اگر دیوبندی کا احترام کرتا ہوں, ان کو حق پر سمجھتا ہوں, میں تو اہل حدیثوں کو بھی حق پر سمجھتا ہوں. تو پھر آپ کیا کہوں کہ آپ کیا کہیں گے کہ اہل حدیثوں کو بھی آپ دفاع کریں؟ بھائی نہیں, میں تو کھل کر یہی کہتا ہوں کہ بھائی میرے لیے کوئی بھی حجت نہیں ہے, نہ اہل حدیث ہے نہ دیوبندی ہے, میں جیسے مسلمان ہوں, قرآن و سنت میری حجت ہے. اور آپ کے جو گندے عقائد ہیں, یہ علم غیب والا, یہ حاضر ناظر والا اور نور بشر والا, یہ جو عقائد ہے قرآن و سنت سے آپ ثابت کر دیں میں مان جاؤں گا, کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ سب جاننے کے باوجود کہ میں اپنی نسبت کسی بھی فرقے کی طرف نہیں کرتا, یہ سب جاننے کے باوجود یہ شخص کہتا ہے کہ تم اپنے بزرگوں کا دفاع کرو. مطلب کون سے بزرگ جو شخص یہ تسلیم ہی نہیں کرتا, وہ کلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ میرے بزرگ ہیں, یہ میرے قابل, یہ میری حجت ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ آپ کو دفاع کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کچھ جو ہے نا وہ اندر کچھ ہو رہی. پھر نمبر 2 پہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف یہ انسان کہتا ہے کہ اپنے ایمان کی خیر منا, اور دوسری طرف یہ اسی ویڈیو کے اندر یہی انسان, یہی علامہ صاحب جو ہے یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے, اور کفار والی جو آیات ہیں وہ بغیر علت کے مجھ پر فٹ کر رہے ہیں. حالانکہ جب ہم کفار والی آیات ان جیسے لوگوں پر فٹ کرتے ہیں تو ہم علت بتاتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے تم بھی ایسا کرتے ہو, تو علت چونکہ مشترک ہے اس وجہ سے وہ والی آیات تم پر فٹ ہو رہی ہیں. لیکن اب بغیر علت کے ایسی بس یہ جو نا سم بکم تمہارے بارے میں ہے, اور اذا جا کر منافقون قالوا نشهد یہ بھی تمہارے بارے میں, ایسی بغیر علت کے یعنی اندر کی جو بھڑاس ہے وہ نکال رہا, پتہ وتہ سے خود کو بھی نہیں چاہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ شخص یہ علت بتایا کہ تمہاری جو کتابیں ہیں ان کے اندر کفر کی شرکیہ جو عبارات ہیں وہ لکھی پڑی ہیں, تو بھائی یہ علت بن نہیں سکتی, کیونکہ وہ علت ان کے لیے بن سکتی ہے جو وہ دیوبندی پہلے اپنا آپ کو کرواتے ہیں اور دیوبندی کروا کر ان عبارات کا دفاع کرتے ہیں. یہ چیز ان کے لیے حجت بن سکتی ہے. جب میں ان کتابوں کو مانتا ہی نہیں, میں ان بزرگوں کو اپنی حجت سمجھتا ہی نہیں, تو پھر یہ کیسی علت؟ مطلب یہ تو ایسی ہے کہ میں کہوں کہ فلاں جو ہے نا وہ یہودی تھا, فلاں نصرانی تھا, اس نے نبی الاسلام کی گستاخی کی تھی, تم جو ہے نا وہ یعنی نبی الاسلام کی ایسے داڑھی مبارک سے پکڑا تھا, تو تمہاری جو ہے نا وہ مشابت جو کہ تمہارے کام بھی ویسے ہی سارا کی طرح ہیں, تو تم بھی جنوں کا دفاع کرو. یہ میں کہہ سکتا ہوں. اگر میں کہوں تو ظاہر ہے لوگ مجھے پاگل کہیں گے کہ ایک بندہ جو خود اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے, آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہودی یا کیا کہتے ہیں کہ نصارہ سے ان کا تعلق ہے. تو میں جب خود کہتا ہوں کہ میرا یعنی میں جسٹ مسلمان ہوں, میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ کیسا یہ جھوٹ بول سکتے ہیں علامہ صاحب؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم دفاع کرو, یہ کرو, وہ کرو؟ دوسری طرف اس کو جو مناظر اعظم بننے کا شوق پڑا ہوا کہ میں مناظر اعظم بنوں اور میں فلاں کا خلیفہ بن جاؤں, یہ بن جاؤں, وہ بن جاؤں. اب اس کا جو نانا جان یا بابا جان جو بھی آپ کہہ لیں وہ تھا سید صاحب, وہ کہتا تھا کہ ہر دیوبندی, ہر وہابی اور زین آدمی جو ہے وہ کافر نہیں ہے.
بلکہ وہ کافر ہے کہ جو ان عبارات کو ان کا جو ہے وہ دفاع کرے اور کہے کہ یہ عبارات ٹھیک لکھی پڑی ہیں، اور یہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کرامات کا مسئلہ ہے نا، یہ کرامات کا منکر ہے کرامات کا، اور کرامات کا مسئلہ جو ہے یہ اتنا سخت نہیں ہے، حالانکہ عجیب بات ہے کہ کٹی دڑات یہ آیات ان سے ثابت کرتے ہیں اور متواتر احادیث جو ہیں ان سے ثابت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے، منکر جو ہے نا وہ کافر بھی نہیں ہے۔ خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا بابا جان کہتا ہے کہ ہر وابی و ذہن آدمی اس وقت تک کافر نہیں بنتا جب تک وہ کفری عبارات کا دفاع نہ کرے۔ اب میں جو کہتا ہوں میرے لیے وہ بزرگوں کی حجت نہیں ہے، تو میری کوئی ایسی ویڈیو دکھا دو کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر کفری عبارات کا دفاع کیا، پھر تم مجھے کافر کہو۔ جب تمہارے دل کے اندر کرامت کے انکار کی وجہ سے مروڑ اٹھ رہے ہیں اور تم مجھے کافر ڈکلیئر کر رہے ہو، تو یہی تضاد ہے تمہارا کہ ایک طرف تمہارا بابا جان کچھ کہتا ہے، تم کچھ کہتے ہو ایک ہی ویڈیو کے اندر، کبھی کچھ کہہ رہے ہو کبھی کچھ کہہ رہے ہو، کبھی کہتے ہو کہ کرامات کی وجہ سے بندہ جو ہے نا کافر نہیں بنتا، کبھی کہتے ہو کہ یہ سمم بکم تمہارے بارے میں اتری ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر کچھ اور ہے، تمہارے اندر صرف بغض ہے، صرف ضد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات تو اب اتنے جو تمہارے تضادات ان سے ثابت ہو چکی کہ دماغ نام کی تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ میں یہ بات شروع سے کہتا تھا کہ ان کی جو عقل ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس پارک کے اندر گھاس چرنے گئی ہے۔ ابھی جو ناظرین ہیں وہ جب تمہاری ویڈیو دیکھیں گے نا، علامہ صاحب جب تمہاری ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جو علامہ صاحب ہے اس کی عقل دنیا کے کس پارک کے اندر گھاس چرنے گئی ہے۔ اب جیسے یہ بے تکی آیات مجھ پر فٹ کر رہا ہے نا، ایسی ایک عالم تھے تو انہوں نے ویسی میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ویڈیو کے اندر کہا کہ فلاں جگہ آتا ہے احمد، فلاں جگہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ رضا اس کا معنی بنتا ہے لفظ کا، اور فلاں جگہ آتا ہے کہ اولا کافر بھی، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ احمد رضا پہلا کافر ہے۔ اب یہی بات یہ شخص کر رہا ہے، مطلب نہ اچھا ایک ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ وہ آیات تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں آئی ہیں، بلکہ کہتا ہے کہ وہ آیات تمہارے بارے میں آئی ہیں۔ اب یہ تو ہم نے سنا تھا کہ تم جو ہے نا وہ اپنے من گھڑت اور یا اگرام کو یہ کہتے ہو کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہوتے ہیں، ہر عالم میں زندہ ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن تم ہم جیسو یعنی ہم جو تمہاری اپنی زبان کے مطابق گستاخ ہے، تم ہم کو بھی ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم بھی اس وقت زندہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اگر اس وقت زندہ تھے، ہم نے یہ حرکتیں کی تھی تو تبھی ہمارے بارے میں آیات آئیں۔ اگر ہم پیدا ہی بات میں ہوئے ہیں تو جو 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوئے اس کے اندر وہ والی آیات ہمارے بارے میں کیسے آ گئی؟ بلکہ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ جو آیات ہیں وہ تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں آئی ہیں، اگر تمہارے نزدیک یہی تھا، یعنی ہم غلط تھے تو ایسے کہنا چاہیے تھا۔ لیکن بغض اور ضد اور پاگل پن اس شخص کے اندر اتنا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ وہ آیات تمہارے بارے میں آئی ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، اب خود سوچیں اور پھر مجھے بھی بتائیں کہ ان جیسے لوگوں کی جو عقل ہے وہ دنیا کے کس پارک کے اندر گھاس چرنے کی۔ آپ بھی سوچیں اور مجھے بھی بتائیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو۔ کی آیت تلاوت کی اور کہا کہ یہ جو نا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جو نا تمہارے بارے میں، حالانکہ ہم تو ابو لہب کو کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی یعنی ہمارے نزدیک کنفرم جنمی ہیں، ابو لہب تو رہ گیا۔ لیکن بات جو ایک میں نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابو لہب جو ہے وہ ہمارا نہیں، وہ تمہارا ہے، کیونکہ تمہاری ہی کتاب میں لکھا پڑا ہے کہ ابو لہب ہی وہ پہلا بندہ تھا جس نے میلاد منایا تھا، اور تم اسی کی سنت پر چلتے ہو۔ تو ابو لہب سے تو تمہارا تعلق ہے، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہیں جی؟ اس پر غور کرنا ذرا علامہ صاحب۔ اچھا پھر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں ولید اپنے ساتھ کوئی نہیں لا سکتا، بہرحال تمہیں لے جاتا ہوں اور تمہیں لے جا کر وہاں پر جو ہے نا وہ پھینک دیتا ہوں اور پھر تم کہو کہ تعظیم الناس یہ وہ، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار، بندہ اتنا بے عقل، اتنا پاگل اور اتنا چبل بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو خود کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی حجت ہے ہی نہیں کوئی چیز، میں کسی بزرگوں کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے مقابلے میں آتی ہیں ان کی عبارات، کوئی بھی ہو دیوبندی تو کیا، میں کہتا ہوں حنفیوں کی اگر عبارات آ جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہم ان کو بھی نہیں مانتے، ہمارے لیے وہ بھی حجت نہیں ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کیا زدل اور چیٹل انسان یہ بار بار کہتا ہے کہ تعظیم الناس کا جو ہے نا وہ تم دفاع کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اب سنو ایک بات تو پہلے سن لو، مطلب تمہارا یہ جو کیا کہتے ہیں کہ پاگل پن اور تمہارا کیا کہتے ہیں کہ ایک جو چوروں والا، یعنی ایک اگر کوئی آپ دیکھیں نا کہ روڑی کے آس پاس جو ہے نا وہ کوئی پاگل پھر رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دماغ بھی کم از کم تم سے زیادہ چلتا ہوگا۔ اب یہ بندہ ویڈیو کے شروع میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ عبارات کے علاوہ مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ لایانی ہے، ہم یہ بے وقوفی کیوں کریں جب ایمان ہی ثابت نہیں۔ اور ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو تو میں نہیں لا سکتا، بہرحال تم آ جاؤ اور تمہیں جو ہے نا دریا جہلم کے کنارے سے پھینک دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس ظالم انسان کا اور اس بے عقل انسان کا آپ اندازہ لگائیں، مطلب کیسا بے وقوف شخص ہے یہ علامہ بار بار منہ سے کہتے ہیں، کوئی خود کہتا ہے، اور ویسے یہ علامہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہر دور کا علامہ ہوتا ہے، اور جیسے یہ دور چل رہا ہے جائے کا اس لحاظ سے علامہ ہے ہی صحیح، لیکن بہرحال اپنی یہ ویڈیو بنا کر مجھ سے پنگا لے کے یہ علامہ بن چکے ہیں۔ اچھا پھر کہتا ہے کہ دریا جہلم پہ آ جاؤ، پہلے کہتا ہے کہ اس موضوع پر اس کے علاوہ عبارات کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات ہو ہی نہیں سکتی، پھر کہتا ہے کہ دریا جہلم پہ آ جاؤ تمہیں پھینکتے ہیں۔ اور پاگل آدمی جب کسی اور موضوع پر بات ہو ہی نہیں سکتی تو مجھے کیوں پھینکتے ہو؟ اور جب پھینکنی ہے تو سیدھا لاؤ نا اپنی ولی کو اور کر کے دکھایا نا کہ معاف ہوگا اسباب کام، جھوٹے ہو اور شرم کرو، ڈوب کے مار جاؤ۔ تو میں نے ذرا دسو کہ دنیا کا کیڑا پارک ہے جتھے تہاڈی عقل چرن گئی ہے؟
دوسری بات یہ کہ میں اپنی پرانی ویڈیو کے اندر جو ایک مناظرہ ہوا ہے اس کے اندر بھی بات میں کھل کر بیان کر چکا ہوں کہ تعزیر الناس کی عبارت ہو دیوبندیوں کی ہو، میرے دادے کی ہو، میرے نانے کی ہو، میرے سگے والد کی ہو، کچھ بھی ہو، کسی نے بھی جس نے بھی کفر لکھا وہ کافر، جس نے شرک لکھا اگر لکھا تو وہ مشرک. یہ سمپل سی بات ہے، بس ڈن. اب اگر تمہارے اندر جرت ہے تو تم کہو کہ جس بریلوی نے بھی اگر شرک لکھا تو وہ مشرک، اگر کفر لکھا تو وہ کافر. اور میں تمہاری انفارمیشن کے لیے فاضل خان رمضان میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو تم بڑا تکبر ہے نا تمہیں کہ دیوبندی کے بارات میں یہ لکھا پڑا، یہ لکھا پڑا، یہ لکھا پڑا، حالانکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو کفری عبارات ہیں ان کو بھی کوئی بھی کلیم نہیں کرتا. آج کل کا کوئی بھی دیوبندی مان کے سائڈ نہیں لے رہا، لیکن ایک یہ حقیقت ریالٹی بتانے کا ہمیں حق ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی دیوبندی کسی بھی شرکیہ یا کفری عبارات کا دفاع نہیں کرتا. زیادہ تر جو ہے، میں سب کو نہیں جانتا لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو تھے ان کا خیال لانا یہ، وہ کوئی بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ ہر کے کہتے ہیں کہ یہ عبارات غلط ہیں. لیکن بات یہ ہے، اور مولوی اور ذرا اپنے مذہب بھی اندازہ لا، اپنی کتابیں کھنگال کے دیکھ ذرا. یہ جو لکیر کے فقیر بن کر تمہارے بزرگوں نے کہا کہ دیوبندی کے بارات میں لکھے پڑے تو تم نے مان لیا اور وہی رٹے رات دن تعزیر الناس تعزیر الناس تعزیر الناس. اور مولوی ذرا اپنا مذہب بھی دیکھ، ذرا چاہ کے دیکھ علامہ سید احمد قادری دی کتاب رضا خانی مذہب، اس میں جو اس نے تمہارا شجرہ خبیثہ اور پھر 3 جلدوں کے اندر کتاب لکھ دی ہے، 3 جلدوں کے اندر. اور صرف پہلی جلد کے اندر اس نے 100 سے زائد اس نے گستاخیاں لکھی ہیں تمہاری، اور 35 سال سے زائد عرصہ گزر چکے ہیں. تم نے آج تک اس کا جواب دیے؟ تم نے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہے؟ اور 40 سے زائد اس نے جو گستاخیاں لکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں تم نے کی ہیں. ذرا وہ بھی دیکھ، اس کا جواب دے پہلے. اور تمہارا باپ خضر یاد بکروی جو بندی مماتی، وہ آج بھی ادھر اسلام آباد کے اندر زندہ بیٹھے، وہ تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مان پر مجھ سے مناظرہ کر لو. تمہارے اندر اگر اتنی جرت ہمت ہے، وہ تو مجھے پتا چل گیا کہ ہمت نہیں ہے، وہ میں نے الحمدللہ تم کو صحیح طرح ایکسپوز بھی کر، لیکن تمہارے اندر اتنی پیچ ہے تو اس باپ کے ساتھ جا کے کر لو نا مناظرہ، اور اپنے اعلیٰ حضرت کے ایمان تو ثابت کرو. تعزیر الناس تعزیر الناس تعزیر الناس. وہ اپنا مذہب ویک، پہلے اپنے گھر دی خبر لے، اور جس کمرے تو بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے نا ضرورت تھی ویک کوئی وہاں بھی تو نہیں بیٹھا، کیونکہ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کبھی کہتے ہو یہ بات ہے، کبھی یہ بات، اور ہر بات تمہاری اپنی ایک ہی بات کا پچھلی بات سے تضاد. تو مجھے لگتا ہے یا تو تم نے کچھ پیا ہوا ہے، یا تو کچھ پی کے ویڈیو بنا رہے ہو، یا تمہارے اس آفس یا روم کے اندر کوئی وہابی گھس کر بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ تمہاری بزرگ کہتے تھے کہ جتنے وہابی ہوتے عقل نہیں تھے، جتنے عقل ہوتے وہابی نہیں. پھر سب سے بڑی جو چول اس انسان نے ہماری سب سے بڑی، جس وجہ سے علامہ سے ولامہ کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے، کہتے ہیں ہم نے کوئی کہا ہے کہ ہم تمام کرامات کو مانتے ہیں، تمام کرامات اولیاء کے اختیار میں، ہم نے کوئی کہا ہے تمام معجزات. اور پاگل آدمی، یہ جو مختار کل کا تمہارا عقیدہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ مختار کل کا یہ تمام جو تم کرامات اور تمام معجزات نہیں مانتے، تو مختار کل کس چیز کا عقیدہ ہے؟ اور اپنے پیو احمد رضا دی ذرا الامن والولاد پڑھنا، اس کے لکھے کہ اولیاء کرام بعد وفات کے بعد تمام عالم کے اندر تصرفات کرتے ہیں. اب یہ تم کس چیز کے قائل ہو؟ اور اسی احمد رضا اور اسی احمد یار جو تمہارا دادا اور تمہارا بابا جان ہے، انہیں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ نبی علیہ السلام کی جو اختیارات میں تمام کی تمام نعمتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بیوقوفانہ بات، آپ اس شخص کا اندازہ لگائیں حضرت کرام کہ یہ کتنا بیوقوف انسان ہے. کہتے ہیں ہم نے تمام جو ہے نا کرامات، پہلے تو یہ بات ہے کہ تم مانتے ہو، دوسری بات کہ میں نے یہ کب کہا کہ تمہارے جو اولیاء ہے جو تم ولی اللہ کہ وہ تمام کی تمام کرامات کر کے دکھائے؟ میں نے صرف پانی کی قید لگائی کہ پانی سے بچ کر دکھائے. اور پانی کے بارے میں تم ذرا اپنی کتابیں پڑھو کیسے لکھی پڑی ہیں. فلاں عالم تھا، فلاں بزرگ تھا، فلاں ولی اللہ تھا، وہ ایک جو ہے نا وہ دھاگے پہ لٹک کے ساری زندگی 70 سال دھاگے پہ لٹ کر یہ کیا وہ کیا. اور فلاں جنید بغدادی، اس کو جو ہے نا وہ پیچھے اس کا مرید آ رہا تھا، اس کو وسوسے آنے لگ گئے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا اندازہ لگائیں کتنا ان کا شجرہ خبیث، اور یہ خود بھی کتنے خبیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ. تم نماز کے اندر کہو کہ جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے اس کی سن لی، اللہ نے اس کی سن لی. سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی. اور ان بغیرتوں کی کتابوں میں لکھا پڑا ہے کہ جو اللہ سے مدد مانگے یہ شیطانی وسوسہ اس کو آتا ہے. مطلب ایک ہی بات اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی شرکم. جنید بغدادی صاحب پانی کے اندر ایسے ہی چلتے گئے، اور یہ کہتا ہے حمد جو ہے نا وہ اس طرح کی کرامات مانتے ہی نہیں. حج اٹھیا. اب یہ عوام جب تمہاری ویڈیو دیکھے گی نا تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص ہے. مطلب کوئی عام ایک مطلب وہ کملا جو ہوتا ہے نا، کملا شودا جو ایسی روڑیوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، اس جتنی بھی عقل بھی تم نے نہیں ہے، اس جتنی عقل بھی تم میں نہیں ہے، اس جتنی بھی عقل تم میں نہیں ہے. کیونکہ اگر ہوتی نا تو کم از کم ایک بار اپنی ویڈیو کو دیکھ لیتے پلے کر کے کہ میں نے اس میں کیا چولے ماری ہیں. اور اگر عقل ہوتی تو تم اس کو اپلوڈ ہی نہ کرتے بلکہ دوبارہ سے ری شوٹ کرتے. غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کا ہونا اور پھر اس غلطی پہ ڈٹ جانا اور اتنی غلطیوں کا ہونا، یہ یقیناً ایک پاگل اور ایک ولامہ شخص جو ہے یہ اس کی جو ہے نا ایک عادت ہو سکتی ہے. اچھا پھر آخر میں کہتا ہے کہ یہ جو انس بن زیاد یہ ایسی ببر شیر بن رہا ہے، کہتا ہے کہ آن لائن آ جاؤ، یہ آ جاؤ، وہ آ جاؤ، تو میں تو تمہیں جو ہے نا وہ آمنے سامنے کلی کہہ رہا ہوں، تو لہٰذا میں ببر شیر ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. اب وہ پاگل آدمی جب یہی بات انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے
وہ جب کرتا ہے کہ میں چھوٹے موٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا بلکہ میں تو بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میرے اندر تو اتنی ہمت ہے کہ میں تو جو تمہارے بڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، اس وقت تمہیں کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ کہتے ہیں نہ رادہ ناچے نہ نومن تیل ملے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مرزا ایک ایسی شرط لگاتا ہے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ہونا ہی بہت محال ہے، جب یہ کبھی ہوگا ہی نہیں تو نہ مجھے سامنے بیٹھنا پڑے گا نہ اس طرح کی بات ہوگی۔ تو یہی کام تو تم نے کیا ہے، یہی کام تو تم نے کی ہے علامہ صدام، یہ کام تو کیتا ہے، تینوں بھی اچھی طرح پتا، بلکہ میں نے کی بات بتا، تینوں بھی اچھی طرح پتا ہے کہ نہ نظم جا کر سامنے آمنا سامنے آمنا تو نہ میں گل کر رہی، لہٰذا ٹھوک دو جی بارتا یہ وہ۔ اور بھائی عبارات بھی کس لیے یار کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کتنے نہیں، اگر جو بندی بالفرض سب کے سب کافر جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہے پھر مطلب دین ختم ہو گیا؟ جب جو بندی پیدا بھی نہیں ہوئے تو اس وقت دین نہیں تھا۔ ہم تو کہتے ہیں اور ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ بات کرو کہ پتہ چلے کہ کون قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور یہ وہی ایک آدمی کے بارے پتہ چل گئی ہے اور تعزیر الناس۔ اور بھائی اپنا مذہب پڑھو، یہ باتیں نہ کرو، رضا خانی مذہب کتاب پڑھو، 3 جلدوں کے اندر لکھی اس نے، 3 جلدوں کے اندر، اور صرف 100 گستاخیاں پہلی جلد کے اندر لکھ دی ہے۔ اور علامہ یاد بکر بھی وہ حافظ اللہ تعالیٰ، اس نے اپنے کتاب تبصرہ کے اندر 173 وجوہ لکھی ہیں عامر رضا کے کافر ہونے کی، اور وہ بھی تمہاری کتب سے۔ آہا انہوں کہتے ہیں چھکا، ایک چھکے کا جواب تو اسی کری دیتا ہی نہیں، اور 35 سال سے زائد اس کتاب کو لکھے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کتاب ہے رضا خانی مذہب، اور آج تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا، اور یہ کہتے ہیں تعزیر الناس بارہ، اور اس طرح کی باتیں نہ کرو، ڈائریکٹ آؤ، تو علم غیب کیا تین مدسنا، تو شکر کر تو میں نے مناظرہ آن لائن کیتا نہیں، ورنہ جن میں تیرے اتنے ٹینڈ کر رہا ہے نا اتنے میں تیری ٹینڈ کی، میں تیرا ناک کی کاپ کے تیرے ہاتھے دے دینا سی، بے وقوف آدمی۔ اب اس پاگل کو شوق ہے کہ میں مناظر اعظم بنوں گا، میں یہ بنوں گا تو مناظر اعظم ہے تو صحیح تو مناظر اعظم، لیکن پتہ ہے کن کا؟ کھسیوں کا۔ یہ ان کا کیسا علامہ جو کبھی کہتا ہے جو ہے نا ان کی کتابوں کے اندر لکھا پڑا ہے کہ مختار کول کے کہنا ہے، اور یہ کہتا ہے ہم تو صحابہ تمام نہیں مانتے، ہم تو تمام نہیں مانتے، ایسے جھوٹے۔ میں نے الحمدللہ یہ بات 2 ماہ پہلے ہی کر دی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تبھی ان کی بدماشیاں پکڑی جاتی ہیں، ورنہ یہ اتنے جھوٹے ہیں یہ مکر جاتے ہیں، منہ کے اوپر ہی مکر جاتے ہیں، اور عقل وقل ان کی جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کام کرنے کے جو ہے وہ نزدیک نہیں جاتی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے تمام کلامات کو نہیں مانتے، چلو وہ تو تمہارا جھوٹ ثابت ہوگا کہ تم مانتے ہو، لیکن اگر ہم تمہاری بات مان لیں کہ تم نہیں مانتے تو پھر بتاؤ کون سی کرامت مانتے ہو کون سی نہیں مانتے؟ جس کو مانتے ہو اس پہ ریڑھی شریک کیا ہے، اور جس کو نہیں مانتے اس کی ریڑھی شریک کیا ہے۔ آہا، اور تو یاد رکھے گا کہ میرا جو ٹاکر ہے نا وہ کسی ٹکر دے بندے نال پہ ہوں تو دسی ذرا تیری میں ٹینڈ صحیح کر کے کراں علامہ صدام۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مجھے اس شخص سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو ان لوگوں پہ ترس آتا ہے۔ میں کہتا ہوں انہی کی خیر خواہی کے لیے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں کہ یار اپنی آخرت درست کر لو، شرک چھوڑ دو بھائی، آخرت بہت سخت ہے، مذاق کے علاوہ بات کر رہا ہوں، بہت سخت ہے آخرت، مجھے اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایسا خبیث انسان ہے کہ اس نے پورے کے پورے لیکچر ریکارڈ کرا کر اپلوڈ کیے ہیں کہ غیر اللہ سے جو ہے نا مدد وہ جائز ہے، اور آیت کچھ پڑھتا ہے ثابت کچھ کرتا ہے، اور آیتیں وہ آیتیں پڑھتا ہے کہ جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کا اپنا قانون ہے کہ جو منافقین والی آیات مسلمانوں کو گھٹ کرے وہ تو خارجیوں سے بدتر ہے، لہٰذا اپنے ہی فتوے کے مطابق خود کیا ہوئے خوارج سے بدتر۔ خوارج کون ہے؟ جہنمی کتے، جہنم کے کتے سے بھی بدتر، یہ اپنے ہی زبان سے ثابت ہوئے۔ اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ اس پر صحیح طرح سے رگڑا لگا رہا ہوں کہ اس مشرک کا لوگوں کو پتہ چلے، اور یہ الحمدللہ یہ کوئی میرا کوئی کمال نہیں کہ میں نے اس کی غلطیاں پکڑ لی ہیں یا یہ اس طرح، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کرنی ہے اور یہ بات حق ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اولیاء بناتے ہیں کا ماسر العنکبوت، ان کی مثال مکڑیوں کے گھروں جیسی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مکڑی کے گھر نہیں ہوتا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اوئے اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ شک نہیں کہ سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے، مطلب یہ ایسے کھڑا ہونا تو بندہ تھوڑا سا ایسے کرتا ہے تو وہ سارا جڑا ہاتھ نال ویٹی کے ہاتھ وچ جڑا نا مل جاندا ہے۔ اچھا، اب یہ ان کی بات ہے، وہ علم غیب پہ جو میں نے کا حشر کی ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس علامہ کا جو حشر ہو چکا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور الحمدللہ قرآن کی آیت اس پر یہ فٹ آتی ہے اور ثابت بھی ہوگی۔ ان کی یہی کرتوتیں، ان کا جو جرات ہے وہ یہی ہے کہ یہ آتے ہیں اور ایسی آیات اور احادیث جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں اپنے اس موضوع کے اوپر کہ ان آیات سے اور ان احادیث پیش کرنے سے ان کے اپنے بزرگ منکرین حدیث اور منکر قرآن ثابت ہو جاتے ہیں۔ وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جی وہ علامہ کا مال ہم تو کون سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اسلام جو ہی مکان معقول کے نام رکھتے تھے، حالانکہ عامر رضا کہتا ہے تمام نزول قرآن کے بعد ہوا، اور یہ کہتا ہے پہلے ہوا، یعنی جب قرآن کی آیت سے پہلے ثابت ہو چکا ہے تو عامر رضا اس قرآن کی آیت کا منکر ہوا،
اور اسی طرح جب وہ کہتا ہے کہ تمام نزول قرآن کے بعد ہوا تو تم نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ شب معراج کو ہوگا تو پھر وہ حدیث کو بھی منکر ہوا. یہ ان کی اوقات ہے, یہ ان کے مناظر ہیں. ادھر آئے چولیں شولیں ماری اور اپنے ہی بزرگوں کو منکرین حدیث اور منکر قرآن ثابت کر کے چلے گئے. یہ ان کے مناظر ہوتے ہیں. اور میں تو اس یہ جو ہے نا علامہ صدام, میں اس کو کہتا ہوں کہ پلیز تو مجھ سے علم غیب پہ بات کرنا. یہ جو تمام مسائل کی جڑیں اور اپنی وہ اٹھا کیا کہتے ہیں اس کتاب کا کیا نام ہے, نجم الرحمان. وہ اصل میں تو تلبیس ابلیس ہے, لیکن اس کی کتاب اور ان کا نام جو ہے نا وہ اتنا پیارا رکھا ہوا نجم الرحمان, لیکن وہ حقیقت میں اس کتاب کا نام تلبیس ابلیس ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں تمام کی تمام ابلیس کی تلبیس موجود ہے. وہ اس میں لکھا ہوا یہ بات کہ ہمارے جو یہ مسائل تھے کہ نبی صاحب مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ بات کہتے ہیں ان کی جڑ جو تھی مسئلہ علم غیب تھی, اور اسی وجہ سے علم غیب پہ جو ہے مناظرات شروع ہوئے. تو تمام مسائل کی جڑ اس پہ آنا, مجھ سے بات کرنا. قادیانیہ سے تو بڑا کر لیتا ہے, شیعوں سے تو بڑا کر لیتا ہے, اور مجھ سے کیا ہوتا ہے. ایک خبیث انسان کہتا ہے کہ اللہ کو قادر مطلق مانتے ہو تو تم چھلانگ مار کے دکھاؤ. اور مولوی, اور یہی بات تو میں نے پہلی ویڈیو کے اندر کہی تھی, مجھے تمہاری حرکتوں کا پتہ تھا, مجھے اندازہ تھا کہ تم کیسے شڑول اور کیسی بغیرتیاں کرتے ہو. اور یہی بات ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, یہی بات تمہارے اوپر فٹ آ گئی اور تم نے وہی بات کر دی. میں نے یہی کہا تھا کہ تم اللہ کے قادر مطلق ہونے کے پہلے انکار تو کرو, اور پہلے انکار تو کرو تم کہو تصدیق اللہ قادر مطلق نہیں ہے, پھر اس کے بعد تمہاری اپنی عوام بھی تم کو جوتیاں مارے گی اور ہم بھی تمہیں دلائل دیں گے کہ اللہ کیسے قادر مطلق ہے. اور بھائی بنایا اس کو جاتا ہے, دلائل وہاں پر دیے جاتے ہیں جہاں پر ایک فریق منکر ہو. جب ہم اس چیز کو منکر نہیں ہے, تم بھی منکر نہیں ہے, پھر ہم تمہیں دلائل کیوں اس پر دیں. ہم نے جرت کی, ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی کرامات, تم بھی کہو کہ اللہ کے اختیارات میں نہیں آتی, پھر ہم تم کو دلائل دیتے ہیں. جب اس چیز میں جھگڑا ہی نہیں ہے تو پھر اس چیز میں کیوں جھگڑنا, اور انسان کے بچے بن جاؤ سمجھ. تو زیادہ تر لوگ تو یہ ایسی ہٹ درم ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ضد کی وجہ سے مور لگا دی. میں عام بندوں جو عام بلاد حضرات ہیں میں ان کو دینا چاہتا ہوں دعوت فکر کہ پلیز بھائی خدا کا واسطہ سمجھیں, یہ جھوٹ ہے. کوئی کرامات نہیں ہوتی اختیاری, کوئی معجزہ اختیاری نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام تو چلو انبیاء کرام تو گزر چکے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اولیاء کرام بھی جو اصل اولیاء ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ احترام کرتے ہیں.